أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. یہ جو آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے یہ سورۃ یاسین کی ہے اور سورۃ نمبر 36 اور آیت نمبر 56 سے لے کر 59 تک. آج کے درس کا موضوع ہے سلام کو رواج دو. یہ جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں اصل میں یہ جنت کے ماحول کی ایک عکاسی ہے کہ وہاں جنتی جو ہیں جنت میں ایک دوسرے کو کس نظر سے دیکھیں گے، کس طرح باتیں کریں گے، ان کا میل جول کیسا ہوگا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے یقیناً اہل جنت آج کے دن مختلف دلچسپیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. وہ اور ان کے ساتھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے. ان کے لیے اس میں پھل ہوگا اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے. سلام کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے گو کہ جنت کا یہ ماحول جو ہے وہ پیش کیا ہے کیونکہ جنت کے لفظ سے ذہن میں ایک تصور ابھرتا ہے کہ اس میں سکون، طمانینت، امن، سلامتی اور ہر قسم کے تفکرات اور فساد اور پریشانی سے انسان آزاد ہوگا. لیکن جنت کے بارے میں جو آیات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا ہے، دراصل اس میں یہ بھی بات پائی جاتی ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تم زمین پر بھی ایک جنت نظیر معاشرہ قائم کر سکتے ہو. شرط یہ ہے کہ جس طرح جنت میں جنتی رہیں اگر تم بھی کوشش کرو کہ آپس میں زمین کے اوپر ویسے ہی اعمال بجا لاؤ اور ویسے ہی کردار دکھاؤ جو جنت میں جنتی لوگ دکھائیں گے تو یہ زمین بھی جنت نظیر بن جائے گی، یہ معاشرہ بھی جنت نظیر بن جائے گا اور پھر اخروی جنت تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملے گی. یہاں جنتیوں کی ایک خصوصیت بیان کی ہے کہ ان کو خدائے رحیم کی طرف سے سلامتی کا پیغام پہنچایا جائے گا. گویا کہ خدا ان کو سلام کا پیغام پہنچائے گا. تو گویا کہ اس دنیا میں بھی مومنین کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو سلامتی کا پیغام پہنچائیں اور سلام کو رواج دیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں فرماتا ہے
وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ سورۃ ابراہیم جو سورت نمبر 14 ہے اور آیت نمبر 24 ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، وہ اپنے رب کے حکم کے ساتھ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کا تحفہ ان جنتوں میں سلام ہوگا۔ گویا کہ پہلی آیت میں خدا تعالیٰ کی طرف سے سلامتی پہنچائی جائے گی، اور کیونکہ مومن خدا تعالیٰ کی صفات کو تخلقوا باخلاق اللہ کے تحت و صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتاً کے تحت، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کے تحت خدا تعالیٰ کی صفات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، ان کی کاپی کرتا ہے، ان سے مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو ان صفات میں رنگین کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اگر خدا جنتیوں کو سلام کا تحفہ دے گا، سلامتی کا پیغام پہنچائے گا، تو جنتی بھی پھر ایک دوسرے کو سلام سلام کا پیغام پہنچائیں گے۔ اور پھر اس زمین کے اوپر بھی اس جنت میں داخل ہونے سے پہلے اپنی زمینی زندگی میں بھی ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سلام کا پیغام ایک دوسرے کو پہنچائیں اور سلامتی ہی پھیلانے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جن کے وجود سے 3 مذاہب والے فخر محسوس کرتے ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے پیروکار، آپ کے بارے میں جس طرح قرآن کریم فرماتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کے دین اور طور طریقوں کو اختیار کرو، آپ کے بارے میں بھی خصوصیت سے اللہ تعالیٰ نے جہاں مہمان نوازی کے خلق کو بیان کیا، سلامتی اور سلام کہنے کے خلق کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الذاریات میں آیت نمبر 25، 26 اور 27 میں ہے، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، کیونکہ ان کے جو زائرین تھے وہ اجنبی تھے، لیکن جب وہ آپ کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں ابراہیم کی ضیافت اور اکرام ضیف کا قصہ نہ بتاؤں کہ جب اس کے پاس اجنبی لوگ آئے اور انہیں سلام کہا تو پھر اجنبی گویا کہ اجنبیت کچھ دور ہو گئی کہ جو سلامتی کا پیغام لے کے آیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً سلام ان کا کہا، لیکن اس میں ایک فرق ہے، انہوں نے سلامن کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رفیع حالت میں سلامن کہا، تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہ سنت تھی، آپ کا طریق و طرز عمل تھا کہ سلامتی کا پیغام آنے جانے والے اور ملنے والوں کو جو آپ کے پاس آتے تھے ان تک پہنچاتے تھے۔ اب ہم اسلام کی جو تعلیمات ہیں جو قرآن کریم، سنت اور احادیث میں ملتی ہیں، آپ کی سیرت سے، صحابہ رضوان اللہ علیہم کی سیرت سے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وسلم نے فرمایا کہ اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تو دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم اور سنت اور احادیث میں سلام ایک دوسرے کو کہنے اور سلام کو رواج دینے کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ نور میں مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، لیکن اگر داخل ہونا ہی ہو تو حتی تستأنسوا، تم اجازت لے لیا کرو پہلے،
وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، جب اجازت مل جائے تو ان کے رہنے والوں کو سلام بھیجو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت پکڑو. دو باتیں بیان کی ہیں بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے، ہر انسان کی بھلائی کے لیے، اور دوسروں کے ساتھ بھی وہی بھلائی کرے کہ اپنے گھروں کے علاوہ جب کہیں جانا ہو تو اجازت لیں. یہ کوئی 20ویں 21ویں صدی کے یورپین اور سیولائز معاشرے کی بات نہیں ہے. یہ اسلامی تعلیم ہے کہ آج سے 1400-1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کرتے ہوئے اتاری کہ جب کسی کے گھر میں جانا ہو تو اجازت لینی چاہیے، اور جب اجازت مل جائے تو پھر سلام کہہ کے وہاں داخل ہونا چاہیے، ورنہ دوسرے کے گھروں میں داخل ہونے کی ممانعت ہے. اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بھلائی ہے. پھر اسی موضوع کو سورۃ نور کی 62ویں آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. پس جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو، اب پہلے ہے کہ لوگوں کے گھروں میں، دوسروں کے گھروں میں. اب دیکھ لیں یہاں اپنے یا دوسرے کے گھروں کا ذکر نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہاں اپنے گھروں کا ذکر ہو، کیونکہ اس کے بعد اپنے ہی لوگوں کا ذکر ہے، رشتہ داروں کا، فیملی کے ممبروں کا. فرمایا جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں پر اللہ کی طرف سے ایک بابرکت پاکیزہ سلامتی کا تحفہ بھیجو. یعنی دوسروں کے گھروں میں بعد کا انسان اجنبی کو ملتا ہے تو سلام کر لیتا ہے، اور اپنوں کو ملتا ہے کہتا ہے کوئی بات نہیں، اپنے ہی ہیں، تو حال چال پوچھنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اپنے گھروں میں بھی جب داخل ہوتے ہو، ٹھیک ہے وہاں وہ اجازت لینے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنا گھر ہے، آپ مالک ہو اس گھر کے، آپ باشندے ہو، اس کے رہائشی ہو، آپ کا اپنا مکان ہے. تو جب داخل ہو لیکن پھر بھی فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے گھر کے جو دوسرے افراد ہیں ان پر پہلے سلامتی بھیجو، السلام علیکم کہو. پھر فرمایا تحیّۃ من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سلامتی کا پیغام تمہیں سکھایا گیا ہے. جب خدا سلامتی کا پیغام دے گا تمہیں جنت میں اور یہاں بھی سکھاتا ہے، تو تم بھی اس کے رنگ میں رنگین ہوتے ہو. جب اپنے گھر میں یا دوسرے گھروں میں جاتے ہو تو سلامتی کا پیغام پہنچایا کرو. یہ ایسا تحفہ ہے، سلامتی کا پیغام ہے جو خدا تعالیٰ کے حضور مبارکتاً طیبتاً، پاکیزہ بھی ہے اور بابرکت بھی ہے. گویا اس سے برکتیں بھی پھیلتی ہیں اور اس سے پاکیزگیاں بھی پھیلتی ہیں. اور برکت جو ہے طیب جو ہے وہ غیر طیب یا شر یا مکروہ چیز کا مخالف ہے. یہ پوزیٹیو ایک مثبت جو ہے اس کی کوالٹی ہے، ایک صفت ہے. گویا کہ بابرکت بھی ہے اور پاکیزگی پھیلانے کا بھی ذریعہ بنتا ہے. خباثت اور گندگی اور شر پھیلانے کا یہ گویا کہ اس کو مٹانے کی بات کرتا ہے. جب آپ سلامتی کرتے ہو تو بہت ساری مکروہات سے اور شرور سے انسان بچ سکتا ہے جب سلامتی کے تحفہ دوسروں کو دیتا ہے. اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی فرمایا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تعالیٰ آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب کہیں جاتے کسی کو دیکھتے تو سب سے پہلے آپ سلام کرتے، اور اس اسوہ کو اپنانا چاہیے. ہماری جماعت کی تاریخ میں بار بار ان باتوں کو بتایا جاتا ہے، اور بعض حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ تھے ان کے بارے میں تو خاص طور پہ بیان کیا جاتا تھا. حضرت مولانا شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو فرشتہ کا بھی خطاب دیا گیا، فرشتہ صورت انسان تھے، ان کے بارے میں تو اتنا مشہور تھا کہ وہ کبھی کسی کو پہلے سلام نہیں کرنے دیتے تھے. بہت لوگوں نے کوشش کی کہ ہاں مول صاحب کو دیکھتے ہی سلام کر دیں، لیکن وہ اس خیال میں ہی ہوتے تھے تو مول صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سلام ان کو پہنچ جاتا تھا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کسی کے ہاں جاتے تو سلام کہتے، ایک دفعہ کہتے، اگر کوئی جواب نہ ملتا دوسری دفعہ کہتے، پھر تیسری دفعہ کہتے. جب تیسری دفعہ کہنے سے بھی جواب نہ ملتا تو پھر آپ سمجھتے کہ گھر والے جو گویا کہ گھر میں نہیں ہیں یا ایسی حالت میں ہیں کہ وہ کسی کو ریسیو نہیں کر سکتے، کسی کا استقبال نہیں کر سکتے، تو پھر آپ چلے جاتے. ایک واقعہ بھی آتا ہے بڑا دلچسپ اس سلسلے میں کہ آن سلم کسی کے ہاں گئے،
خدمت خلق کا کوئی کام تھا، آپ نے سلام کیا، گھر والوں نے جواب نہ دیا، ہلکے سن لیا تھا، پھر دوبارہ آپ نے سلام کیا السلام علیکم، تو انہوں نے جواب نہ دیا، جب تیسری دفعہ سلام کیا تو پھر انہوں نے جواب دیا اور اہلا و سہلا کہا، اور ساتھ ہی یہ بتایا یا رسول اللہ ہم نے پہلی دفعہ بھی سن لیا تھا، دوسری دفعہ بھی سن لیا تھا، لیکن ہم چاہتے تھے کہ خدا کا رسول ہم پر زیادہ سے زیادہ سلامتی کرے، کیونکہ ہمارے لیے یہ خیر و برکت کا موجب ہوگا۔ وہ کس رنگ کے لوگ تھے، کس رنگ میں رنگین تھے کہ نیکی کے بھوکے تھے وہ، اور خدا تعالیٰ کے رسول کی دعا اور سلامتی کے پیغام کو کیسے سمٹنے کی ادائیں انہوں نے سیکھ لی تھی۔ بہرحال ہمیں بھی اس سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں اس وقت داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان سے مزین نہ ہو، ایمان کے زیور سے آراستہ نہ ہو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم باہمی محبت پیدا نہ کر لو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تم کو ایسی چیز پہ اطلاع نہ دوں، باخبر نہ کروں، خبردار نہ کروں کہ اگر تم وہ کر لو تو تم ایک دوسرے سے محبت کرنے شروع کر دو گے اور پھر جنت میں بھی جاؤ گے ایمان کے ساتھ۔ تو صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کہنے کو رواج دو، خوب پھیلاؤ اس کو، گویا کہ گھڑی گھڑی ایک دوسرے کو السلام علیکم کا تحفہ دو۔ پھر حضرت عبداللہ بن سلام جو بنی اسرائیل میں سے تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور آپ نے اسلام کو قبول کیا، اور آن وسلم جب سے آئے تھے مدینہ میں آپ کو خوب دیکھ رہے تھے، جانچنے کی نظر سے کہ کیا وہی نبی ہے جس کے بارے میں تورات میں پیشگوئیاں پائی جاتی۔ آپ نے قبول کیا تو آن وسلم نے جو بات شروع میں کہی آپ وہ یاد رکھتے تھے، گویا کہ آپ کے دل کی وہی آواز تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا جب مدینہ میں آپ تشریف لائے، ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلامتی کو رواج دو، واتموا الطعام، اور کھانا لوگوں کو کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور رحمی رشتوں کو مضبوط کرو، وصلوا، اور نمازیں پڑھو، والناس نیام، جبکہ دوسری دنیا سوئی ہوئی ہے، تدخلوا الجنۃ بسلام، ایسا کرو گے تو تم بھی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر ایک دفعہ ایک شخص آیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، اور تم سلامتی کا پیغام دو، سلام کہو، السلام علیکم کہو، علی من عرفت ومن لم تعرف، کسی کو تم پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے، جب بھی کسی کے پاس سے گزرو تو اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کے کچھ واقعات ہیں۔ کہتے ہیں کہ صحابہ بعض کا گلیوں میں بیٹھتے تھے، کسی کونے میں اپنی مجلسیں لگاتے تھے، مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا نہ لگا، فرمایا تمہیں چاہیے کہ تم رستوں میں نہ بیٹھا کرو، لوگ آتے جاتے ہیں، خواتین آتی ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کسی کو کوئی تکلیف ہو تمہاری بات سے، تو انہیں فرمایا یا رسول اللہ ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم کہاں بیٹھیں؟ اس زمانے میں کوئی سوشل سینٹر تھوڑی ہوتے تھے یا کلب وغیرہ تھوڑی بنتے، لوگ بیٹھتے تھے اور گپیں مارتے تھے اور کھاتے پیتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا پھر تو ہم ایسا تو نہیں کر سکتے، ہمارے لیے مشکل ہے یہ، ہم کہاں ایک دوسرے سے بیٹھیں، دکھ سکھ کریں اور ذرا ہنسی مذاق کی باتیں بھی کریں، تو اس کے علاوہ ہمارا چارہ نہیں ہے، ہمارے لیے یہ بڑی ضروری ہے، پسندیدہ بات ہے۔ تو آن سے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو پھر تم رستے کا حق ادا کرو۔ انہیں فرمایا یا رسول اللہ رستے کا حق کیا ہوتا ہے؟ دیکھو خدا کا نبی کامل دین ہے نا، کامل نبی ہے کہ رستوں کے بھی حقوق جو ہے مقرر کر دیے۔ فرمایا رستوں کا حق یہ ہے کہ تم غض بصر سے کام لو، عورتیں بھی جائیں گی، جوان بچیاں بھی وہاں سے گزرتی ہوں گی، لڑکیاں بھی گزرتی ہوں گی، تو فرمایا پھر غض بصر کرو، آنکھیں نیچی کیا کرو، وکف الاذی، اور تکلیف دہ چیزیں جو رستے میں پڑی ہوتی ہیں، کانٹا وغیرہ یا پھسلن وغیرہ ہے یا پتھر وغیرہ ہیں، تو پھر اس کو ہٹایا کرو، کیونکہ ادھر سے گزریں گے تو یہ نہیں کہ تو کام کرو۔ پھر فرمایا ورد السلام، تم سلام کا جواب دیا کرو، کہ لوگ گزریں گے، تم بیٹھے ہوئے ہو، لوگ تمہیں سلام کریں گے تو پھر اپنی باتوں میں ہی نہ مصروف رہنا، مشغول رہنا اور خوش گپیوں میں، بلکہ جب کوئی سلام کرے تو جواب دے۔ اس طرح یہ بھی بتا دیا کہ بیٹھا ہوا اگر کوئی ہو تو چلتا ہوا اس کو سلام کرے، گویا تو اس کا جواب فرض ہے کہ وہ جواب دے اس کو۔
والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، پھر نیکیوں کا لوگوں کو بتاؤ، اور جو بری باتیں تم دیکھو تو اس سے لوگوں کو منع کرو۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اس رنگ میں رنگین تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت طفیل بن ابی بن کعب بتاتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے والد صاحب جایا کرتے تھے بازار میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر آتے، لے جاتے ان کو، تو بازار میں جاتے، کہیں بیٹھتے کہیں کھڑے ہوتے، لیکن سودا سلف کوئی نہ خریدتے، گھوم گھام کے واپس آ جاتے۔ تو ابی بن کعب نے ان کو پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، آپ نے سارا دن کافی عرصہ لگایا بازار سے گھر سے بازار کو مجھ کو لے کے گئے بازار میں، تو نہ کوئی خریدا، نہ کوئی کسی سے بھاؤ تاؤ کیا، تو آپ نہ فروخت کیا۔ کہتا بھائی میں تو بازار میں اس لیے گیا تھا تاکہ لوگوں سے ملوں گا، ان کے پاس سے گزروں گا، ان کو سلام کہوں گا، وہ بھی ہمیں سلامتی کا جواب سلامتی سے دیں گے۔ دیکھیں نیکی کمانے کا ذریعہ ہے کہ سلامتی پھیلاؤ، یعنی عملی طور پر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا افشوا السلام بینکم، تم سلامتی کو پھیلاؤ، امن کو اور شانتی کو پھیلاؤ۔ تو آپ کوئی کام نہیں ہے صرف سلام کہنے کے لیے چلے گئے، جس سے ملتے سلام کرتے، دکاندار کو رستے میں ملتے، مارکیٹ میں اسٹال پر، تو سلام کرتے کرتے واپس آ گئے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو یہاں تک تھے، کہتے ہیں کہ اگر دو چلتے تھے اور رستے میں کوئی پتھر آ جاتا تھا یا درخت آ جاتا تھا جس سے وہ دونوں جدا ہو جاتے تھے، تو واپس جب ملتے تھے تو السلام علیکم ایک دوسرے کو کہتے تھے۔ اس سے ناراضگیاں دور ہوتی ہیں، پیار محبت کی فضا جو ہے وہ قائم ہوتی ہے، اور دوریاں دور ہوتی ہیں، اور قربتیں جو ہیں اور زیادہ گہری ہوتی ہیں، معاشرے میں پھر امن ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ رب العزت کی رحمت سے وہ شخص قریب ہے جو سلام پہلے کرتا ہے دوسرے کو۔ فرمایا خدا تعالیٰ کے وہ زیادہ قریب ہے جب دو آدمی ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب سلام کہتے ہو تو اس کے بھی 3 درجے ہیں۔ فرمایا جو کوئی سلام کسی کو کہتا ہے السلام علیکم، تو گویا کہ اس نے 10 نیکیاں کمائیں، اور اگر دوسرا آدمی اس کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جواباً، تو اس نے 20 نیکیاں کمائیں، اور اگر کوئی جواباً السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، یعنی تینوں درجے، تینوں باتیں اس میں بیان کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے 30 نیکیاں کمائیں۔ تو دیکھ لیں کوئی وقت نہیں لگتا، تو اگر ہم ایسے کریں گے تو پھر سلامتی ہی سلامتی دنیا میں پھیلائیں گے اور نیکیاں بھی کمائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَأَحْسِنُوا فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبٌ، کہ جب کوئی تمہیں تحفہ دے سلامتی کا، ویسے بھی تحفہ کوئی دے اس سے بہتر تحفہ دے، لیکن سلامتی کا پیغام پہنچائے، فَرُدُّوهَا بِأَحْسَنِ مِنْهَا، تو اس سے زیادہ بڑھ کے بہتر سلام تم دو، بہتر تحفہ دو، یا کم از کم اتنا ہی دو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ بتانا ہی جاتا ہے اگر تمہیں کوئی السلام علیکم کہے تو تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ضرور کہو، اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ گویا صحابہ کا اور آن وسلم کا یہ جو طریق اور آپ کی جو نصیحت تھی، قرآن کریم ہی اس کی بنیاد تھی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی اس تعلیم اور آن وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ کی پیاری سنت اور طرز عمل اور سلامتی پھیلانے کے لیے ان کی اشتہا، اس کو ہم بھی اپنائیں۔ ہم جب آپس میں ایک دوسرے کو ملیں تو السلام علیکم کہیں اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، جب گھر میں جائیں، داخل ہوں، گھر سے نکلیں، گھر سے واپس آئیں، چاہے ہم مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں، چاہے بچے ہوں بچیاں ہوں، جب بھی ہم اپنے گھروں سے نکلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نکلیں، جب بھی ہم گھر میں داخل واپس ہوں کام کر کے یا سودا سلب لے کے یا شاپنگ کر کے یا اسکول سے واپس جائیں، تو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، اور گھر کے میں جو موجود افراد ہیں، چاہے باپ ہو، چاہے ماں ہو یا بہن بھائی ہوں، وہ بڑی خوشی کے ساتھ اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ اور اگر کبھی گھر کا کوئی فرد داخل ہو اور سلام نہ کہے، تو ہم نے دیکھا بچپن میں بعض کا گھر والے کہتے تھے جاؤ واپس دوبارہ آؤ اور السلام علیکم کہہ کے تم آؤ، تاکہ ان کی تربیت ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کریں۔ آج کل کے ماحول میں انسان بہت ہی زیادہ یورپین سیولائزڈ ہو گیا کہ وہ ہیلو ہیلو کرتے ہیں یا بونجو بونجو کرتے ہیں، اور رات کا حال پوچھتے ہیں، سلام کہتے ہی نہیں ہے کسی سے۔ کوئی فون کرتا ہے کہتے ہیں ہلو، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ فون کرنے والا بھی سلام کرے، یا اٹھانے والا جب اٹھاتا ہے تو السلام علیکم کہے۔
ہمیں اتنی عادت ہونی چاہیے نہ کہ صرف آپس میں ملتے ہوئے، بلکہ ہم جو غیر مسلم ہیں، ہمارے جو دوست ہیں یا خواتین کی جو سہیلیاں ہیں یا ہمارے بچوں کے جو دوست اور سہیلیاں ہیں، ان کو جب وہ ملیں کسی تو السلام علیکم کہا کریں اور ان کو بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، وہ بڑی خوشی سے اس کو اپنائیں گے۔ میرا تو ذاتی تجربہ یہ ہے، میں تمام غیر مسلم عیسائیوں یا دوسرے جو دہری یا دوست ہیں، جب بھی ان سے ملتا ہوں تو السلام علیکم کہتا ہوں، اور وہ بھی اب آہستہ آہستہ وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ ای میل بھی کروں یا ویسے واٹس ایپ پہ میسیج بھی کروں تو وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ تو اس طرح سلامتی کا پیغام پہنچتا ہے اور تبلیغ بھی ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چاہے آمنے سامنے ہو کر ایک دوسرے سے ملیں یا ٹیلی فون کے اوپر ملیں یا پیغام لکھ کر، تو السلام علیکم لکھیں، پورا السلام علیکم لکھیں، اور جواب بھی جب کسی کو دیں تو السلام علیکم کہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو افشوا السلام، ہم واقعی سلامتی پھیلانے والے ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.